بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام الجہاد اقصیٰ آل پارٹیز کانفرنس کا مقامی ہوٹل میں انعقاد ہوا۔ جمعیت علماء پاکستان کے چیئرمین حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب نے اس کی صدارت کی اور صاحبزادہ سید صفدر شاہ گیلانی صاحب نے اس کی نظامت کی۔ جمعیت علماء پاکستان کی اس عظیم الشان کانفرنس میں بہت ساری سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں نے شرکت کی۔ ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد قبلہ قاری صاحب جو ہے وہ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ فرمائیں گے۔ جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر جماعت اہل سنت پاکستان، تحریک منہاج القرآن پاکستان، پاکستان پیپلز پارٹی، مرکزی مسلم لیگ نون، سنی تحریک، نظام مصطفیٰ پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، شیعہ علماء کونسل، جمعیت اہل حدیث کے علاوہ دینی مدارس کے علماء مشائخ، جن میں صاحبزادہ میاں محمد جلیل شرکپوری، صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب، پیر سید حبیب عرفانی صاحب، قاری محمد یعقوب شیخ، عبد الوحید شاہ صاحب، مولانا ظہیر الحسن، ڈاکٹر عبد الغفور راشد، پیر محمد اشفاق چشتی، چودھری میاں محمد منظور، مفتی محمد انتخاب نوری، بدر ظہور چشتی، حافظ کاظم رضا نقوی، امانت علی زیب، محمد اسلم سعیدی، حافظ نصیر احمد نورانی، مفتی تصدق حسین، محمد ایوب خان ایڈوکیٹ، محمد ارشد مہر، مرزا تجمل حسین، مولانا محمد اشرف سعیدی، حافظ محمد سلیم آوان، اسلام الدین خان، محمد یوسف رائی، محمد عثمان ایڈوکیٹ اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ میں قبلہ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو بھی آج کانفرنس ہوئی اس کا جو اعلامیہ ہے، جو اس میں کارروائی، وہ آپ کو اس سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رشید احمد رضوی صاحب نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا ہے کہ اس وقت مسئلہ فلسطین جو ہے، خاص کر کے غزہ کی جو صورتحال ہے، اس پہ پوری دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس اور بہت سارے ممالک اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں یہودی بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی جو ظلم کر رہے ہیں، ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں۔ تو پاکستان میں الحمدللہ کافی دنوں سے اس مسئلے پہ مختلف آل پارٹیز کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں۔ مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ لوگوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا جائے، ان کی مایوسی دور کی جائے، ان کا ڈر اور خوف دور کیا جائے، اور جس طرح فلسطینیوں نے، حماس کے مجاہدوں نے بے سر و سامان ہونے کے باوجود ایک اتنی بڑی طاقت کو سبق سکھایا ہے اور ابھی تک میدان میں 24 دن ہو گئے ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح پاکستانی قوم بھی تیار رہے، چونکہ ہمارا دشمن بھی بہت خطرناک رات کی تاریکی میں بن بتائے وار کرنے والا ہے، اور یہ بھی ہر وقت اس گھات میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم کو موقع ملے پاکستان پہ حملہ کرنے کا۔ تو اسی لیے تمام جماعتوں نے مل کے یہ لائحہ عمل طے کیا کہ ایک تو اپنے مطالبات رکھے، دوسرا قوم کو بیدار کرنے کے لیے ان سے گزارش کی، علماء، خطباء، مدرسین، مشائخ سے گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے خانقاہوں میں، اپنے اپنی مساجد میں، مدارس میں فلسطینیوں کے حق میں اور خصوصاً جہاد کے حق میں آواز بلند کریں۔ آج جو مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا وہاں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ دینی اور سیاسی جماعتوں کا آج کا یہ اجتماع فلسطین میں اسرائیلی افواج کی نہتے فلسطینی بچوں، بوڑھوں اور خواتین پر بمباری اور غزہ کی 80% تباہی کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ، OIC اور تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں سے فوری اس جنگ اور فلسطینی عوام کے قتل عام کو روکنے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ جہاد اقصیٰ آل پارٹیز کانفرنس کا یہ اجتماع ایٹمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا فلسطینی مسئلے پر انتہائی کمزور کردار پر بھی سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ فلسطینی عوام کے تحفظ اور اسرائیلی جارحیت و بحبریت کے خلاف پر اثر جاندار رد عمل کا مظاہرہ کیا جائے۔
جہاد اقصیٰ آل پارٹیز کانفرنس کا یہ اجتماع پنجاب حکومت کے 16 روزہ میوزیکل شو کی مذمت کرتا ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بچوں بہن بھائیوں کے خون کا مذاق اڑا رہی ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 3 ماہ مسلسل جاری رہنے والے موسم ریاض کا میلے کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا یہ اجتماع سعودی حکمرانوں کی اس بے حسی کی بھی شدید مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، آج پھر وہ ارض مقدس پر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہودی اب صرف فلسطین پر نہیں بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ 2.25 ارب مسلمانوں کی موجودگی میں یہودیوں کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ فلسطینی مجاہدین اور عوام کا نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کا امتحان ہے، اور انشاءاللہ مجاہدین اسلام اس میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کے مسلمانوں کا ایک ہی جذبہ ہے کہ سب کے سب فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہم آج تمام مسلم ممالک کے سربراہوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے میدان میں آئیں۔ اگر اسرائیل اور امریکہ فلسطینیوں کا قتل عام بند نہیں کرتا تو مسلمان افواج بھی فلسطین پہنچ کر عوام کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کریں۔ انہوں نے اس اعلامیے میں مطالبہ کیا تمام جماعتوں نے کہ پاکستان کی مسلح افواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، پوری اسلامی دنیا میں واحد امید ایٹمی پاکستان ہے۔ مسلح افواج کے جرنیلوں اور حکومت کو اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے فلسطینی عوام اور غزہ کے تحفظ کے لیے اسرائیلی افواج کو ظلم سے روکنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 3500 سے زائد معصوم بچوں سمیت 8000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 25000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، عبادت گاہوں، مساجد، معصوم بچوں، خواتین اور ضعیف شہریوں، رضاکاروں اور انسانی حقوق کے لیے کوشاں نمائندوں صحافی برادری کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر ایک ہفتہ میں ایک ریکارڈ بم برسائے۔ یہ بمباری گنجان شہری آبادی پر ہے اور سنگین غلطیوں سے انسانی المیہ کا پیمانہ بہت وسیع۔ اقوام متحدہ کی سلامتی جنگی جرائم کی عالمی عدالت اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جنگی جرائم کو روکنے اور مجرم اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس کے شرکاء غزہ میں اسرائیل اور اس کے مددگاروں کی بربریت اور سفاکیت کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے اور ان کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہم پاکستان اور مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کی زبانی حمایت کی بجائے ان کے لیے بھرپور عملی اقدامات کریں۔ غزہ کا محاصرہ کر کے ان پر آگ اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے، جس سے ہزاروں نہتے اور بے گناہ افراد شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ حکومت پاکستان ان مظلوموں کو مدد پہنچانے کا مؤثر انتظام کرے اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے ایٹمی پاکستان عملی اقدامات کرے۔ اسرائیل نے فلسطینی عوام کا پانی اور بجلی کا نظام منقطع کر دیا اور خوراک کی قلت ہولناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہسپتالوں میں زخمیوں کی بڑی تعداد، ادویات اور میڈیکل آلات ختم ہو گئے۔ اسرائیلی صہیونی ظلم، بربریت اور جنگی جرائم کے اقدامات کے لیے امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے بعض ممالک کا کردار انتہائی شرمناک، انسانیت سوز اور انسانی تہذیب پر بدترین داغ ہے۔ مسلم ممالک ظلم کی حمایت اور چشم پوشی کی بجائے غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر اقتصادی اور سفارتی پابندیاں لگائیں اور اسرائیل کی ہر طرح کی اشیاء اور مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اسلام دشمن اسرائیل مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اسے یہودی شناخت دینے اور ہیکل صہیونی کی تعمیر کے اپنے ایجنڈے کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ دینی اور سیاسی جماعتوں کی یہ جہاد اقصیٰ آل پارٹیز کانفرنس فلسطینیوں کی تحریک آزادی کی حمایت کرتی اور حماس فلسطینی عوام کی آزادی کے حصول کے لیے طوفان الاقصیٰ کو بر وقت و برحق قرار دیتی۔ کانفرنس ملت اسلامیہ کو جسد واحد سمجھتی۔ ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائی بہنوں اور بچوں کے دکھ درد کو پوری گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھائی گئی، جو ابھی تک ناکافی ہے۔
اس کے لیے عالم اسلام فوری مؤثر اقدامات کرے۔ سعودی عرب، پاکستان، ایران، ترکیہ، قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا، مصر کے لیے پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے بہت اہم ذمہ داری ہے۔ OIC کا سربراہی اجلاس فوری طلب کر کے بھرپور جواب دینے کا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ الحمدللہ یہ کانفرنس اپنے نتائج کے اعتبار سے، حاضری کے اعتبار سے ہر طرح کامیاب تھی۔ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان نے کراچی، حیدرآباد اور مختلف شہروں میں بھی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی ہیں، اور دیگر شہروں میں بھی جمعیت علماء پاکستان اس پلیٹ فارم پہ متحرک ہے۔ اور باقی تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے، جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے، وہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے ہر مقام پہ، گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، بازار میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، پرائیویٹ، سرکاری، سیاسی، غیر سیاسی، سب ان کے حق میں آواز حق بلند کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد وقت آئے گا کہ اللہ کریم ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور ہمارا مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔